اللہ کے نیک بندے جن کی روحانیت آج بھی کشمیر میں محسوس ہوتی ہے، اے کشمیر کے لوگوں، تم نے ان کی یاد تازہ کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ بیان سنیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اینڈ کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام، دل سے دعا کہ آپ سب، آپ کی فیملیز، آپ کے پریوار، آپ کے چاہنے والے سکھی رہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہیں۔ آج 3 مئی ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو دردناک واقعہ پیش آیا، میں ابھی تک اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا۔ سینکڑوں لوگ مجھے میسیجز بھیجتے رہے کہ آپ کے تبصرے کا انتظار ہے۔ میں سخت بیماری کے دور سے گزر رہا ہوں۔ اب طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے، تو میں اپنا فرض سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس بزدلانہ، ظالمانہ، حیوانی حرکت کی سخت ترین لفظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو چھٹیاں گزارنے، روزمرہ کی زندگی سے چند دن نکال کر اپنی فیملیز کے ساتھ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں سکون کے چند سانس لینے کے لیے گئے تھے، اور اس بھروسے پر گئے تھے کہ کشمیر میں امن ہے، ان لوگوں پر جس طرح کا حملہ کیا گیا، جتنے سخت الفاظ میں اس کو کنڈم کیا جائے وہ کم ہے۔ نہتے سیاحوں پر، سیلانیوں اور ٹورسٹ، نوجوانوں، بچوں، فیملیز، مردوں اور عورتوں پر حملہ کر کے ان کو گولیوں سے بھون دینا سچی بات یہ ہے کہ دلی تمنا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں اور سخت سے سخت سزا پائیں، اور اگر ان حرکت کرنے والوں کے پیچھے کوئی اور ہے جس نے اس کو پلان کیا ہے تو اس کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ کاش کہ ہماری سرکار اس بات کے ثبوت پیش کر دیتی کہ اس پورے حملے کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، پاکستانی حکومت کا ہاتھ ہے، تو ہم سخت ترین لفظوں میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور پاکستانی حکومت کے خلاف بھی تبصرے کرتے
اور ان ثبوتوں پر یقین ہو جانے کے بعد اپنی حکومت سے درخواست کرتے کہ اب دیر نہیں کی جانی چاہیے. ثبوت اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ کے باوجود. ظاہر ہے کہ یہ بات انصاف کے ساتھ سوچنے والوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا کرتی ہے. میں تمام کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو، کشمیری نوجوانوں کو، پورے کشمیر کو، اہل کشمیر کو سلام پیش کرتا ہوں. دنیا کا ہر اچھا انصاف پسند انسان کشمیر کے لوگوں کے ریئیکشن کی تعریف میں رطب اللسان ہے. پورے کشمیر نے ایک آواز میں اس کی سخت نندا کی، اور جس طرح کشمیر کے لوگوں نے ان تمام سیاحوں اور ٹورسٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو مہمان نوازی کی، جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بلکہ جان دے کر ان کو بچایا، جس طرح معصوم بچوں کو بچایا، اس نے ایک تاریخ بنا دی. شاباش ہے کشمیر کے لوگوں. امیر کبیر ہمدانی ہو یا ان جیسے دوسرے اولیاء اللہ کے نیک بندے، جن کی روحانیت آج بھی کشمیر میں محسوس ہوتی ہے. اے کشمیر کے لوگوں، تم نے ان کی یاد تازہ کر دی ہے. اور یہ میری دلی تمنا ہے کہ بھارت کے ایک ایک انسان تک کشمیر والوں کے ذریعے سے سچائی کی روشنی پہنچے. میں بار بار کشمیر گیا ہوں اور میں نے ہر بار یہ محسوس کیا ہے کہ اس زمین میں جو صلاحیت ہے، کاش کہ وہ منظر عام پر آ جائے تو پھر بہت دور دور تک محبت اور امن و آشتی عام ہو جائے. میں پورے ملک کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام دیش واسیوں کی طرف سے اور پوری انسانیت کی طرف سے اہل کشمیر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک اور پہلو ہے جو اس واقعے سے ابھر کر سامنے آیا ہے. میں چاہتا ہوں ہر بھارت کا باشندہ اس کے اوپر بہت سیریسلی غور کرے. آپ دیکھیے کہ یہ ڈرامہ جو رچایا گیا، اس کے پیچھے اصل مقصد بھارت کے لوگوں کو ہندو مسلم خانوں میں بانٹنا، نفرت کی آگ کو بھڑکانا، یہی مقصد تھا. لیکن ایک طرف کشمیری مسلمانوں کا رویہ دیکھیے اور ایک طرف میرے ان ہندو بھائیوں اور بہنوں کا اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا رویہ دیکھیے جنہوں نے نفرت کے اس پیغام کو قبول کرنے اور غصے میں آ کر اس مسئلے کو ہندو مسلم رخ دینے سے صاف انکار کر. میں اس موقع پر یاد کرنا چاہتا ہوں اپنی نیوی کے آفیسر لیفٹیننٹ ونے نروال کو، جن کی چند دنوں پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی ہنی مون منانے
इस मिनी स्विट्जरलैंड में गए थे और जालिमों ने उस नौजवान हमारी नेवी के ऑफिसर को गोली मारकर हलाक कर दिया। वो तस्वीर सारी दुनिया के इंसानों के दिल को दहला रही है, जिसमें उस शख्स की लाश के पास उसकी गमजदा बीवी नौजवान लड़की बैठी हुई। मैं अगर बीमार ना होता तो मैं आपसे सच कहता हूं, मेरा जो मिजाज रहा है और मामूल भी रहा है, तो मैं ये बातें वीडियो में न कहता, मैं कश्मीर खुद जाता और कश्मीर जाने के अलावा इन लोगों के घर जाता, उस बेटी के पास जाता जिसने इतनी सख्त सदमे के बावजूद कि उसका नौजवान शौहर को मौत की घाट उतार दिया गया, उसने फिर भी जो कुछ कहा, उसने कहा कि कश्मीर के इन लोगों ने हमारा दिल जीत लिया, जिस तरह हमारी मदद की, जिस तरह हमको पहुंचाया, अपने घर ले गए, खाने खिलाए, और कितने लोगों ने इस तरह के बयान दिए। ये भारत के मुस्तकबिल के बारे में, भारत की जो असली स्थिति है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की इजाजत दीजिए। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा ये कहता रहा हूं कि आज भी भारत के लोगों की जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, उसने नफरत के चूरन कबूल नहीं किया है। लेकिन जो मुश्किल है वो ये कि ये जो मेजॉरिटी है ये साइलेंट है, ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही है, ये वोकल नहीं हो पा रही है, और ये सड़क पर निकलकर नफरत के सौदागरों को जवाब नहीं दे पा रही है। ये नफरत के सौदागर हमेशा इलेक्शन से पहले कोई ऐसा तमाशा करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि लोग जब वोट डालने जाएं तो उनको न महंगाई याद रहे, न उनको बेरोजगारी याद रहे, न उनको छूट याद रहे जो दिन रात परोसा जाता है, न उनको ये याद रहे कि किसी ने वादा किया था उनसे कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, न उनको ये याद रहे कि किसी ने उनसे वादा किया था कि अब कोई आतंकवाद कश्मीर में नहीं होगा, इसलिए कि हमने 370 को खत्म कर दिया है। उन्हें कुछ न याद रहे, न किसानों को याद रहे, न मजदूरों को अपने राइट्स याद रहे, न दलितों पर जो हजारों साल से जुल्म हो रहे हैं उनको वो याद रहे। उन्हें बस एक बात याद रहे कि मैं हिंदू हूं और ये सरकार जो है ये हिंदुत्व वाली सरकार है, हमें बस इसको वोट देना है। मुझे बहुत दुख होता है, मैं सच कहता हूं, मुझे दुख होता है हमारे देश को ये संघ परिवार वाले और ये मौजूदा सरकार कहां पहुंचा रही, कितनी पस्ती में लेकर जाना चाहते हैं ये हमारे मुल्क। क्या पूरी दुनिया में कश्मीर के इस वाक़े पर तबसरा करने वालों की जुबान पर यह बात नहीं आई कि ये इस हमले को जो होने दिया गया या अल्लाह न करे करवाया गया, इसके पीछे बिहार का इलेक्शन है। और इसीलिए तो साहब फॉरेन के दौरे से जो वापस आए तो बहाना तो ये इंसिडेंट था, लेकिन वो आने के बजाय कश्मीर नहीं गए,
वो सीधे बिहार गए और वहां जाकर उन्होंने एक चुनावी सभा को खिताब किया और ललकारा। हम सब जानते हैं कि इस मौके पर उनको सबसे पहले कश्मीर जाना चाहिए था। फिर यह खबर तो बिल्कुल हैरतअंगेज है कि जब हमारे मुल्क के एक और सबसे बड़े जिम्मेदार वज़ीर आज़म के बाद वो कश्मीर के दौरे पर गए थे और वहां सिक्योरिटी के सिलसिले की मीटिंग की थी उन्होंने इस वाक़े से पहले, तो उसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे। अनबिलीवेबल है ये बात। और जब उमर अब्दुल्ला का नाम आया है तो मैं उमर अब्दुल्ला को भी सलाम पेश करना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला, तुमने जो तकरीर की है जम्मू कश्मीर असेंबली में और जिसमें उसने कहा है कि मेरे पास माफी मांगने के लिए अल्फाज नहीं, तुमने वाकई अपने दादा की याद ताजा की। साफ लग रहा था उस तकरीर को देखते वक्त कि तुम ये कोई बनावटी सियासी तकरीर नहीं कर रहे हो, कि तुम्हारे दिल की आवाज है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हिम्मत नहीं हारोगे, तुम अंदर के सारे राजों को जान गए हो। डटे रहो और कश्मीर को अमन और सलामती का एक गहवारा बना दो। भारत के आवाम की अक्सरियत, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सिख हो या क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट हो या दलित, सब के सब तुम्हारे साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं और तमाम इंसानियत और इंसाफ पसंदों के साथ हैं। मैं इस मौके पर कैसे भूल जाऊं नेवी के ऑफिसर विनय नरवाल की जो वाइफ है, यंग वाइफ हिमांशी नरवाल, उसने जो मीडिया से कहा है, वल्लाह मेरी आंख में आंसू आ गए। शाबाश शाबाश हिमांशी नरवाल। हरगिज ये मसला हिंदू मुस्लिम की निगाह से नहीं देखना चाहिए। जिस शख्स ने मारा था वो एक था और जिन सैकड़ों लोगों ने हमारी मदद की, हमारी मेहमान नवाजी की, हमको ढालस बनाई, वो भी तो सब मुसलमान थे। काश कि हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास इलेक्शन जीतने के लिए कुछ और भी तरकीब होती। जो सिलसिला गोधरा से शुरू हुआ है, गुजरात से शुरू हुआ, वो सिलसिला हर चुनाव के मौके पर उसी नुस्खे पर अमल किया जाता है और वही चूरन भारत के वोट देने वालों को खिलाया जाता है। मैं भारत के तमाम शहरियों से, इस मुल्क के खैरख्वाह की हैसियत से, आपके एक भाई और बहन की हैसियत से, अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों के एक अंकल की हैसियत से आपसे कहता हूं, खुदा के लिए अब इस साजिश को समझ लीजिए। याद आते हैं मुझे राहत इंदौरी, जिन्होंने इसी किस्म के हालात को देखकर कहा था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। अब इंसानी जानों से खेलना इसलिए कि हमें कुछ वोट मिल जाए, आप उन लोगों की जुबानों को बंद नहीं कर पाएंगे जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपके दिलो दिमाग पर बिहार का चुनाव सवार है। और आप कैसे लोगों की जुबानें बंद कर सकते हैं? पूरा मुल्क इस इंतजार में था कि अब कोई बहुत बड़ा ऐलान आपकी तरफ से होने वाला है।
کسی بہت بڑی جنگ کا اعلان ہونے والا ہے، بلکہ اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ کئی دن تک ماحول یہ بنایا گیا اور لوگ بالکل کان لگائے بیٹھے رہے کہ اب اعلان ہوا اور اب اعلان ہوا اور تب اعلان ہوا۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے کاسٹ سینسس کا۔ کاش کے کاسٹ سینسس کا اعلان اس ماحول میں نہ ہوا ہوتا تو پورا ملک اس کا جشن منا رہا ہوتا، پورا ملک اس کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا۔ میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن کتنے ہی پولیٹیکل مبصرین، تبصرہ کرنے والے، آبزرورز، ایڈیٹرز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلگام کا حملہ بہار کے چناؤ میں کام نہیں آئے گا، یہ نظر آنے لگا، تو بہار ہی کے چناؤ کو سامنے رکھ کر کاسٹ سینسس کا اعلان کر دیا۔ کاسٹ سینسس کا مطالبہ ملک میں بہت سے وہ لوگ کر رہے تھے جو چاہتے ہیں کہ دیش کی آبادی کی جو اصل تصویر ہے وہ سامنے آئے۔ ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، ڈیفنس، کچھ بھی ہو، سب کے اوپر اپر کاسٹ کے چند لوگ قابض ہیں، اور وہی پورے ملک کو جب چاہتے ہیں جہنم کا نمونہ بنا دیتے۔ کاسٹ سینسس ہوگا ایمانداری کے ساتھ تو پوری صورتحال سامنے آئے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس ملک کے مینجمنٹ میں کس کی کتنی حصہ داری ہونی چاہیے اور کس کی کتنی حصہ داری اس وقت ہے۔ میں بہار کے لوگوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہار کا صوبہ اپنی سیاسی سمجھداری کے لحاظ سے بہت اونچے مقام پر ہے، اور بھارت کی تاریخ میں بہت میجر فیصلے بہار کے تھنکرز، بہار کے پولیٹیکل لیڈرز، ان کی رہنمائی کی روشنی میں ہوئے ہیں۔ اس لیے میں بہار کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے ایکٹیو ہو جائیے، کیونکہ مجھے میری نظر سے ایسے بڑے صحافیوں کے تبصرے بھی گزرے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ مسلم ووٹ کو ذات کی بنیاد پر ڈیوائڈ کرنا اس موقع پر کاسٹ سینسس کے اعلان کے پیچھے اصل مقصد ہے، ورنہ یہی گورنمنٹ کاسٹ سینسس کا لفظ سننا برداشت نہیں کرتی تھی۔ کہتے تھے کہ جو کاسٹ سینسس کی بات کرتے ہیں وہ دیش کو توڑ رہے ہیں۔ کہا تھا ہمارے پرائم منسٹر نے کہ صرف 4 ذاتیاں ہیں دیش میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی ذات کو نہیں جانتا، اور بہت سخت تبصرے ہوتے تھے ان لیڈروں کے خلاف جو کاسٹ سینسس کی مانگ کرتے تھے۔ راہل گاندھی کو پورا کریڈٹ جانا چاہیے اس سلسلے میں کہ انہوں نے اس کو اون کر کے کاسٹ سینسس کے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ بنایا۔ بھارت جوڑو یاترا میں انہوں نے بھارت کی اصلی تصویر کو دیکھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے کاسٹ سینسس کے مسئلے کو اپنی اور کانگریس پارٹی کی میجر ڈیمانڈ بنا دی۔ اب ہو سکتا ہے
کہ اچانک کاسٹ سینسس کا اعلان کرنے کے پیچھے کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں ان کے ہاتھ سے یہ ایشو چھین لینے کی سازش کی گئی ہو، مگر میں بہار کے لوگوں کو اتنا بیوقوف نہیں مانتا۔ کاسٹ کی بنیاد پر جو پریورتن بہار میں آیا تھا، جس کے پیچھے شرد یادو اور لالو پرساد یادو تھے، اور جس کے پیچھے ملائم سنگھ یادو بھی تھے، انہیں اس وقت بہت چوکنا ہو جانا چاہیے اور کاسٹ سینسس کے مسئلے کو الٹا استعمال کرنے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک پہلو اور بھی ہے جس پر میں بہار کے لوگوں کو آگاہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا کاسٹ سینسس کی بنیاد پر، یہ بھی ایک مقصد نظر آتا ہے اس مرتبہ، کیونکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ تم اس حیثیت سے ووٹ مت ڈالو کہ تم مسلمان ہو، سمویدھان کے وفادار ہو، سمویدھان کو بچانے کے لیے ووٹ مت ڈالنا، بلکہ اپنی ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر بی جے پی خود مسلمانوں میں سے امیدوار کھڑے کرے اور کاسٹ کی بنیاد پر ووٹ ڈیوائیڈ کرے، اور بہار میں ایک بار پھر بالکل بے ایمانی کی چالیں چل کر وہ الیکشن جیت جائے۔ اور میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اب الیکشن جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعی آپ کو ووٹ پڑیں، ووٹ کسی بھی پارٹی کو پڑے۔ اتنا اچھا مینجمنٹ اب ہو چکا ہے کہ جیتنا تو اسی پارٹی کو ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جب اگینسٹ آل آڈس جب رزلٹ یہ آئے کہ بہار میں بی جے پی جیت گئی، تو یہ کہا جائے کہ یہ دراصل کاسٹ سینسس کی وجہ سے بہار کے لوگوں نے اس کو جھولی بھر بھر کر ووٹ دیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے الیکشن کے ان ریزلٹس کو جو سراسر غلط ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ صوبوں میں تجربہ ہو چکا ہے۔ میں بہار کے علماء، بہار کے تھنکرز، بہار کے مدبرین و مفکرین، بہار کے باشعور لوگ، بہار کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ملک کا مستقبل اس وقت اہل بہار کے ہاتھ میں قدرت نے رکھ دیا ہے۔ آپ ذرا بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کیجئے، سر جوڑ کر بیٹھیے۔ کبھی ہو سکا تو میں ایسی کوئی تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اعلان صرف بہار کے الیکشن کو اور اگلے سال یو پی کے الیکشن کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ ذمہ داری ہے تیجسوی یادو کی بھی، ذمہ داری ہے اکھلیش یادو کی بھی کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسلم لیڈرز سے اچھی رابطے قائم کریں، اور صرف مسلم سے نہیں، او بی سی سے، شیڈول کاسٹ کے لوگوں سے، آدیواسیوں سے، سب لوگوں سے رابطے قائم کریں اور اس شریعنتر کو ناکام کرنے کے لیے جو کر سکیں کریں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے میری بات کو غور سے سنا۔ میری آواز کمزور ہے، میں معافی چاہتا ہوں اس بات پر،
لیکن میں مجبور ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں چل رہی ہے، لیکن میں نے اپنا فرض سمجھا کہ جو باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے ملک کی خیرخواہی کے جذبے سے، اس میں مزید دیر نہ ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔